سر آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی اعتراضات ہیں آپ کو پیپلز پارٹی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی تو خود پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، ہم بھی پی ڈی ایم کا نہیں، ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ الحاق کیا ہے اور 2 وزارتیں وفاقی ہم نے لی ہے۔ جو میری رائے اور میری وہ ہے کہ اگر ہم نہ لیتے تو زیادہ اچھا تھا، اس کا بوجھ ہم محسوس نہ کرتے، اور وہاں ہم صرف اس معاہدے پر جو شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے گارنٹر بن کر، ضامن بن کر، زرداری صاحب اور بلاول زرداری بھٹو صاحب سے جو ہمارا معاہدہ کرایا ورکنگ ریلیشن شپ، اور جو وعدے وہی صوبے نے کیے، وہ گارنٹر کے طور پر ان سے ہم ڈیلیور کراتے ہیں۔ 65 کروڑ گیلن K4 پانی کا منصوبہ شروع ہو جاتا، سرکولر ٹرین کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جاتا، نکاسی آب اور جو کچرا اٹھانے کا نظام ہے اس میں اسے جدید بنانے کے اوپر کام شروع ہو جاتا، اور اسی طریقے سے جو مردم شماری وہ درست ہو جاتی۔ یہ اختیارات بلدیاتی اداروں، وسائل میئر کو اور کونسل کو مل جاتے، 2013 کے بلدیاتی قانون میں ترمیم ہو جاتی، تو میرے خیال میں لیکن وہ نہ شہباز شریف کرا سکے، نہ وہ فضل الرحمان کرا سکے، بلکہ وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان اکانومی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ڈالر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تیل کی قیمتیں دنیا میں اگر کم بھی ہوں تو کراچی پاکستان کے عوام کو اس کی کوئی ریلیف نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہی آمدنی ہے۔ باقی ایف بی آر کی کارکردگی دیکھ لیں کہ اس نے اپنے بلبوتے پر کتنے ٹیکس جمع کیے، ہراساں کر کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں زبردستی ان سے، اور اب صوبائی بورڈ آف ریونیو بھی یہ کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بینکوں میں جا کر ان کے اگر اماؤنٹ کوئی پیسہ پڑا ہوا تو اس میں سے وہ اپنی مرضی سے ٹیکس لے لیتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب طرح کی حکمرانی اس وقت ہو رہی ہے، جو قطعی اور قطعی معیشت دشمن ہے، قطعی اور قطعی کراچی دشمن ہے، بلکہ ملک دشمن پالیسیاں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی بھی ہو۔ وفاقی حکومت بہرحال بات کو سنتی ہے، شہباز شریف ٹائم دیتے ہیں، اپنی طرف سے شاید تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے بھی مردم شماری ہماری بات کو سنا، نعیم مظفر صاحب نے بھی سینسس کمیشن سنا، لیکن اب تک اس کی درستگی ویریفیکیشن میں وہ نمایاں نظر نہیں آ رہا کہ 12% کیسے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہے، باقی سب کی آبادی میں جو ہے وہ اس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی جس میں اصل میں پھر کراچی شہر صرف کراچی والوں کا تھوڑی ہے، یہ تو اسلام آباد کا اور پنڈی کا بھی شہر ہی ہے۔ اگر پنڈی چلتا ہے، اسلام آباد چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو یہ سب چلتے ہیں، لاہور، کوئٹہ، پشاور، وہاں کے شہروں کے لیے کراچی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کراچی والوں کے لیے کراچی ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بات سنتی ہے، لیکن صرف بات ہی سنتی ہے، مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، جس طرح سے میئر کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے۔ تو جب پیپلز پارٹی کا اپنا میئر ہوگا تو اس کو اختیارات ملیں گے، جب کسی اور جماعت کا میئر آئے گا تو اس کو اختیارات نہیں ملیں گے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہے گا تو پھر کیا آپ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ ہی بائیکاٹ کی صورت میں رہے گی؟ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ تو اس لیے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی یقین دہانی کے باوجود جو 70 سیٹیں انہوں نے ہماری کم کی، اپنے حلقے 20,000 کے ووٹ پر بنائے، ہمارے 80,000 کے ووٹ پر، تو اس کا مطلب ٹاس ہونے سے پہلے ایک سائٹ کو 500 رن دے دیے گئے، تو ایسے خسارے والے میچ میں کون جائے گا؟ ہم نے جماعت اسلامی کو بھی سمجھایا تھا کہ دیکھیں آپ بھی خوار ہوں گے، آپ کو ذلیل کیا جائے گا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور ابھی سے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ابھی سے ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، 5% کے ووٹ پہ یہ اختیارات مل بھی جائیں گے وزیر اعلیٰ سے، صوبائی حکومت سے، تو بھی ان کی جو ہے وہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، کیونکہ 5% کے ووٹ پہ اگر ہمارے 10-12% ووٹ باہر ہیں، 15% جماعت اسلامی کے 5% بھی نہ ہوں، تو یہ 5% کے ووٹ پہ سپورٹ پہ کراچی کے عوام یہ کیسے چلا لیں گے؟ ہم باہر بیٹھ کر بلدیہ چلا سکتے ہیں اگر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ کھڑی ہو، کراچی کی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہو، تو ہم تینوں مل کر ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے ایجنڈے پر ان سے ڈیلیور کرا سکتے ہیں، اختیارات ملے نہ ملے وزیر اعلیٰ سے اور میئر کراچی دونوں سے۔ لیکن یہ جماعت اسلامی کو سوچنا ہوگا، اور اب کراچی کی جماعتوں کو آپس میں کوئی وسیع البنیاد اشتراک عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر ان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔